بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل میری آسا مدینہ آنے والا ہے، دل محجور ہے نازا مدینہ آنے والا ہے، سکون دل قرار جاں مدینہ آنے والا ہے، میرا ایمان میرا ارمان مدینہ آنے والا ہے۔ زباں خاموش دل ٹوٹا ہوا روتی کی آنکھیں تیری رحمت کا میں سامان کامل لے کے آیا۔ حضرات یہ تھے مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم صاحب جو بصیرت افروز خطاب سے سرفراز کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے منظوم نذرانِ حضرت بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور آپ کو اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ حضرات یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی نسبت کے حوالے سے اللہ نے آج ہمیں ان علماء کے خطابات خطبات عالیہ سے سرفراز ہونے کا موقع عطا کیا، اور علماء کی ایک کہکشاں کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ حضرات کچھ ہی دیر میں عزت مآب وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے دوسرے مہمان تشریف لائیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مقدس محفل میں جہاں حضرت حافظ صاحب کے مسلم عقیدت مند شامل ہیں، وہیں غیر مسلم عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں موجود ہے جو حضرت حافظ صاحب کی عقیدت اور محبت میں کرناٹک، مہاراشٹرا اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے یہاں پہنچی ہیں۔ ہم تمام کے مشکور ہیں جو بڑی بڑی سے سفر طے کرتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کی عقیدت میں یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب سے غیر مسلم عقیدت مندوں کا اظہار اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ جب چاہے حضرت حافظ صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب چاہے ان کی تڑپ ہوتی ہے تو وہ یہاں آ جاتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم نے صرف یہاں پر جس طریقے سے آج کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی قوم کے اندر لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کی بات ایسے اتار دیا ہے کہ وہ حضرت حافظ صاحب کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت حافظ صاحب اسوہ رسول کو اپناتے ہوئے ان کے دلوں میں اسلام کی عزت و توقیر اور پیغمبر اسلام کی عزت و توقیر کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور موجودہ حالات میں اس کی شدید ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا۔ حضرات آئیے اب ایک اور محترم شخصیت ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مولانا شاہ محمد اظہاراللہ صاحب چشتی صابری مظفر قاسمی صاحب استاد حضرت دارالعلوم حیدرآباد و جانشین حضرت مدکر رحمۃ اللہ علیہ و والد بزرگوار حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم تمام حضرت حافظ صاحب کے والد بزرگوار کا اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد کا بھی خیر مقدم کرتے ہوئے میں مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد سے درخواست کروں گا وہ اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ دائس پر تشریف فرما حضرت علامہ اظہارالحق قریشی چشتی صابری استاد الاساتذہ، اور اسی طرح عالی جناب حافظ عبد المقتدر قریشی چشتی صابری دامت برکاتہ العالیہ، یہ بڑی خوش نصیب مجلس ہے جس میں معتمرین اپنے شیخ کے ساتھ عمرے کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ عام حالات کا عمرہ الگ ہوتا ہے، صحبت شیخ کے ساتھ عمرے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور پھر تاجدار وطن سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب حاضری شیخ کی معیت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں بڑی روحانیت پیدا ہوتی ہے۔
کیونکہ جو کچھ ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے۔ سینہ بسینہ یہ علم اور یہ علم تصوف انسانوں تک پہنچا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ تو الغرض معتبرین کرام اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ظاہرین، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ عمرہ نہیں اٹھائے جاتے تھے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے پورے آداب کے ساتھ پورے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کا اگر اہتمام کیا جائے تو پھر زندگی میں بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ اس موقع پر عمرے کے احکام میرے ذمہ ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیکھ کر جانا بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ ابراہیم مناسک حج ادا کرو، انہوں نے فرمایا مولا آپ بڑے ہیں، آپ کا حکم بڑا ہے، میں کیسے آداب بجا لاؤں وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، سکھا دیجیے۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت کے پیغمبر بارگاہ عزتی میں آداب حج کیسے بجا لاؤں، وہ ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں۔ تو ہم جیسے بھیکاریوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے آداب سیکھ کر جائیں۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سیکھ کر جانے کا اہتمام ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ سیکھ کر جاتے تھے، اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، پہلے دور میں حاجی جب پہنچتے تھے راستے کچے ہوتے تھے، حاجی پکے ہوتے تھے۔ آج کے دور میں راستے تو پکے ہیں پر حاجی کچے ہیں۔ سیکھنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آئیے عمرے کے احکام میں 3 حکم ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب اور ایک ہے سنت۔ فرض وہ قانون ہے کہ اگر چھوٹ جائے، حج میں ہو یا عمرے میں ہو تو پھر آپ کا عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ فرض اللہ کا ایسا حکم ہے جس کا کوئی بدل نہیں، فرض کا بدل نہیں ہوا کرتا۔ اگر چھوٹ جائے تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کا بدل ہے۔ جیسے نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے اس کی جگہ سجدے سہو ہے، ایسے ہی عمرے کے اندر واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو دم دینا پڑتا ہے۔ بکرا ہو یا مینڈھا ہو، بکری ہو، ذبح کر دینے سے چھوٹا ہوا واجب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ ایک ہے عمل کا ادا ہونا اور ایک ہے قبول ہونا۔ ادا کرنے والے کرتے تو ہیں، لیکن قبولیت کا مسئلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ نہ ہو۔ بقول بزرگوں کے آدمی جب کوئی لیٹر لکھتا ہے کسی کے پاس کسی شہر میں تو حکومت میں اسٹامپ ضروری ہے۔ اگر حکومت میں اسٹامپ نہیں ہوتا، آنے والا ڈاکیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت
خوبصورت ایک لیٹر ہے، قیمتی ہے، حتیٰ کہ چاندی کا سونے کا پانی بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ اس پر حکومت کی چھاپ نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، تو اس لیٹر کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھنا جب وہ حکومت کی چھاپ ہوتی ہے، وہ لیٹر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتا ہے۔ یاد رکھنا آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عمل میں چھاپ ہوتی ہے وہ عمل اتنا مقبول ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، فرائض، واجبات اور سنن کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے عمرے کے اعمال کو انجام دینا ہے۔ آئیے حج عمرے کے اندر 6 کام آپ کو کرنے ہیں، جس میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، 2 سنت ہیں۔ آسان، اگر خواتین ہیں تو سنت ان کے لیے اس میں نہیں ہے، صرف 2 فرض 2 واجب ان کو ادا کرنے ہیں۔ وہ 6 کام کیا ہے؟ پہلا عمل تو آپ کو نیت کرنا ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، اس کو قبول فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں تھوڑی مشقت ہے، اس لیے آسانی کی بھیک مانگنا ہے۔ کر تو دے رہے ہیں لیکن قبولیت کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ ختم بختم اللہ کی بارگاہ قبولیت کی بھیک مانگو۔ اس لیے ہر عمل کے کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ مولا میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کا کرنا آسان بھی فرما اور اس کو بھی تو قبول بھی فرما۔ ختم بختم یہ سبق ہم کو سکھایا گیا، یہ عمرے کی نیت کرنا آپ کے لیے فرض ہے، عمرے کی نیت کرنا فرض ہے۔ دوسرا جو فرض ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، طواف کرنا یہ بھی فرض ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو 2 واجب ہیں، ایک ہے صفا مروہ کی سعی کرنا اور دوسرے بالوں کو پورا مڑا دینا ہے یا قصر کرنا، حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے۔ اور اس میں 2 سنت ہیں۔ 2 سنت کیا ہے؟ ایک ہے رمل، دوسرے ہے استباع۔ رمل کہتے ہیں پہلی جو 3 جو چکر ہیں، ان چکروں میں حاجی جو ہے پہلوان کی طرح اکڑ کر مونڈے ہلاتے ہلاتے چلنا ہے۔ ساری سرزمین پر اکڑ کر چلنا منع ہے، لیکن وہاں سرکار اور صحابہ کی سنت میں اکڑ کر چلنا سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا شریعت ماننے کا نام ہے، عقل کا نام نہیں۔ اگر عقل پر اس کا دار و مدار یہ ہوتا کہ ساری دنیا میں اکڑ کر چلنا جب منع ہے تو بارگاہ عزتی میں یہاں تو اور نہیں اکڑنا چاہیے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اس طرح کا رمل کا عمل انجام دے، وعدہ اللہ کو اتنی پسند آیا۔ حجاج سے کہا گیا کہ تم بھی یہ رمل کا طریقہ انجام دو۔ یہ بھی یاد رہے پہلے کی 3 چکروں میں رمل سنت ہے، بعد کے 4 میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے کے 3 رمل کسی وجہ سے بھول گئے اور بعد میں اس کو کرنے جائے گا تو یاد رکھنا پہلی سنت بھی ہاتھ سے جائے گی تو دوسری سنت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، اس کا خیال رہے۔ دوسری جو سنت ہے وہ استباع ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ کو آپ بغل کے نیچے سے احرام جو ہے لے کر بائیں مونڈھے پر جو ہے ڈالیں گے اور دایاں جو مونڈھا ہے اس کا کھلا رکھنا، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ 6 کام ہیں، اس کے کرنے کی ایک ترتیب ہے۔ احرام باندھنا، احرام میں بہت بڑا سبق ہے کہ تم احرام کے 2 کپڑے ایسے پہن رہے ہو جیسے کسی میت کو پہنایا جا رہا ہے۔
اس بات کی علامت ہے میں عشق اللہ میں، عشق نبی میں اس وقت جو ہے میت کی طرح ہو چکا ہوں۔ یاد رکھنا جس کو میت ہونے کا تصور ہے اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس پر غسال کی مرضی چلتی ہے۔ یاد رکھنا حاجی احرام باندھنے کے بعد ساری خواہشات اور تمناؤں کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر اعمال عمرہ کو انجام دینے کی فکر کرتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں جب آدمی احرام باندھے، خواہ گھر سے باندھے، خواہ ایئرپورٹ سے باندھے، یا خواہ بیٹھے بیٹھے پلین میں ہے، حتیٰ کہ جو ہے آپ کے آنے کے لیے لملم کو آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ اس وقت بھی اندر جا کر احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں دعا کرنا، پروردگار میں اب عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، اس کو قبول فرما۔ اس کے ساتھ آپ کو تلبیہ پڑھنا بھی شرط ہے۔ نیت کا ایک حصہ تلبیہ ہے، اگر کسی نے تلبیہ ہی نہیں پڑھا تو پھر اس کا عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ تلبیہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ اعزی میں حاضری کا ایک اقرار نامہ ہے، جس میں کہہ رہا ہے حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں پیغام ہے باری تعالیٰ میری اپنی مرضی نہیں ہے، ہمیشہ آپ کا حکم میری زندگی پر چلتا ہے، میں آیا نہیں، آپ نے بلایا ہے، بارگاہ اعزی میں غلام حاضر ہے، اے اللہ میری حاضری کو قبول فرما۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، مولا تعریف آپ کی ہے۔ جب آپ نے مولا کی تعریف کی، حاجی اس فکر میں نہ رہے کہ لوگ میری تعریف کریں، حاجی صاحب کے نام سے میری تعریف کریں، نہیں، آپ نے کہہ دیا ہے ان الحمد، ساری تعریف میرے اللہ کے لیے سزاوار ہے، میں کون ہوں جو میری تعریف کی جائے۔ والنعمت میں یہ سمجھایا گیا، یاد رکھو جان بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مال بھی دیا ہوا اللہ کی نعمت ہے، اس مال کو تم کتنا بھی خرچ کرو، کبھی احسان مت رکھو کہ مولا تعالیٰ کی بارگاہ اتنے روپے میں نے خرچ کیے، یاد رکھنا دی ہوئی جان اسی کی ہے، دیا ہوا مال بھی اسی کا ہے، اسی کا اعتراف ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری بادشاہت آپ کی ہے۔ یاد رکھنا آپ تلبیہ 3 مرتبہ پڑھیں، تلبیہ کی سنت یہ ہے جب بھی تلبیہ پڑھی جائے 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ حاجی ہر حرکت پر، ہر اس کی تبدیلی پر اس کو تلبیہ پڑھنا مسنون ہے۔ کھڑا ہونے والا حاجی بیٹھ جائے، تلبیہ پڑھنا مسنون ہے، بیٹھنے والا لیٹ جائے، تلبیہ پڑھنا مسنون ہے، لیٹنے والا اٹھے تو تلبیہ پڑھنا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ اس کے سامنے مستحضر رہے۔ اور پھر یاد رکھنا جو ہی آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب یہ احرام کا مطلب ہے کہ آپ نے نیت کر لی، احرام بھی پہن لیا، تو آپ پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، یہ تکبیر وہ ہے جس سے کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ کا کھانا حرام، پینا حرام، بات چیت کرنا حرام، چلنا پھرنا حرام، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ کپڑا جو آپ پہنتے ہیں وہ احرام ہے، یہ احرام بھی چند باتوں کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جملہ آپ کو 11 پابندیوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 11 پابندیاں آپ کو کرنی ہیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، مشترکہ 8 پابندیاں دونوں کے درمیان ہیں۔ پہلی پابندی چہرے کے اوپر کپڑا ڈالے نہیں رکھنا ہے حالت احرام، مرد ہو یا عورت ہو، چہرے پر کپڑا ڈالے نہیں رکھنا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے ماسک کے سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یہ انتہائی سے زیادہ ہوتا ہے، اگر یہ بھی آپ نے 12 گھنٹے تک مسلسل پہنے رہا تو دم واجب ہے۔ پہنا اتارا اس کی وجہ سے آپ کو
کوئی حرج نہیں ہے، مسئلے ہے یہ باضابطہ۔ دوسری پابندی ہے البتہ عورتوں کے لیے ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈالے نہیں رکھنا چاہیے، کیپ پہننے خواتین اس کے کیپ کے اوپر سے پردہ ڈالا جس کی وجہ سے چہرہ جو ہے نظر نہ آئے۔ دوسری پابندی بال نہیں توڑنا ہے، تیسری پابندی جھوری مارنا ہے، چوتھی پابندی ناخن نہیں کاٹنا ہے، پانچویں پابندی خوشبو نہیں لگانا ہے، چھٹی پابندی کسی قسم کا گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ نہیں کرنا ہے، اور ساتویں پابندی بے حیائی کی بات یا بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور آٹھویں پابندی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ 8 پابندیاں ہماری ذات سے وابستہ ہے، 2 پابندیاں جگہ سے وابستہ ہے۔ حدود حرم کے شکاری جانوروں کا شکار نہیں کرنا، وہاں کے درختوں کے پھل اور پھول جو ہے نہیں توڑنا، اگر اس کو ملایا جائے تو 10 ہو جائیں گے۔ 3 پابندیاں خالص ایسی ہیں جو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد کے لیے پہلی پابندی جہاں چہرہ کھلا رکھے گا وہ سر بھی کھلا رکھے، حالت احرام میں سر پر ٹوپی نہیں، رومال نہیں۔ عورتوں کا مسئلہ اس کے برخلاف ہے کہ عورت اپنے بالوں کو ایسے ڈھانکے رکھے گی کہ کوئی بال دکھائی نہ دے۔ دوسری پابندی جو مرد کے لیے خاص ہے کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، عورت سلے ہوئے سارے کپڑے پہن سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے سلا ہوا کپڑا جو معتاد طریقے پر ہے، شیروانی ہو، صدری ہو، قمیص ہو، پاجامہ ہو، یہ مراد ہے، لہذا آپ کا پینٹ باندھنا منع نہیں ہے، اور جس سلا ہوا پینٹ کا پہننا منع نہیں ہے، آپ کے سلی ہوئی چپل کا پہننا منع نہیں ہے، سلی ہوئی تھیلی کا رکھنا منع نہیں ہے، سلے ہوئے تکیے پر سر رکھنا منع نہیں ہے۔ عام طور پر حاجی حضرات اس میں پریشان ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے جو معتاد طریقے پر ہے اس کا پہننا منع ہے۔ آئیے تیسری جو پابندی ہے مردوں کے لیے خاص جو عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں اپنی سلی پر چپل پہنے، یہ جو آپ کی ہڈی نظر آ رہی ہے یہ ہڈی آپ کی کھلی دکھائی دے، یہ اور ادھر بازو، یہ دونوں، اس لیے حالت احرام میں سلی پر چپل پہنیں گے مرد حضرات، اس کے اندر سینڈل نہیں، شوز نہیں، ساکس نہیں۔ اس کے برخلاف عورت پہن سکتی ہے، منع نہیں۔ عورت کے لیے صرف حالت احرام میں دستانے پہننا مکروہ ہے، ہاتھوں پر دستانے نہ پہنے، بقیہ پیروں کے اندر وہ موزے پہن سکتی ہے۔ یہ پابندیاں ہیں جس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ عام اور اسی طرح حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانا چاہیے، خوشبو سے پرہیز کرنا۔ حالت احرام میں ہے، آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے اور نظر آ رہا ہے آپ کو حجر اسود، تو فوراً فرد محبت میں آگے بڑھ کر آپ نے چھو لیا یا ہاتھ لگا دیا، اور آپ کے ہاتھ پر جو عطر لگتا ہے وہاں تو بڑے قیمتی عطر ہوتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو ایسے قیمتی عود ہوتے ہیں کہ 3 دن تک اس کی خوشبو نہیں رہتی۔ اگر آپ نے اس طرح چھو لیا تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے، اس لیے حالت احرام میں آپ کعبۃ اللہ کے قریب اور اس طرح اس کو چھونے سے آپ پرہیز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عطر لگا ہوا ہو، وہ عطر آپ کے کپڑوں ہاتھوں کو لگ جائے تو پھر دم واجب ہو جائے۔ یہ پابندیاں ہیں جس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے جب آپ نے نیت بھی کر لی، احرام بھی باندھ لیا، جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو بالکل اپنا دل و دماغ اللہ کی طرف کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ترین عمرہ وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھی جائے، کثرت سے تلبیہ پڑھی جائے۔ یہ تسبیح عظیم تسبیح ہے۔ حاجی جب احرام
پڑتا ہے، حدیث میں ہے اس کے سامنے رہنے والی ہر مخلوق اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ، یہی وجہ ہے جیسے ہی حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، کیا اپنے پرائے بھی لپٹ لپٹ کر کہتے ہیں حاجی صاحب ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ دراصل نسبت اس اللہ کے گھر کی طرف ہے جس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ کہ جانے والا بندہ اللہ کی محبت میں جا رہا ہے، لوگ اس سے لپٹ لپٹ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ یاد رکھنا جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کی غرض سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کو پیغام دیا؟ فرمایا عمر یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں نبی کو نہیں بھولنا، اپنی دعاؤں میں نبی کو نہیں بھولنا۔ معلوم یہ ہوا حاجی سے دعاؤں کی درخواست کرنا سنت رسول سے ثابت ہے، سنت رسول سے ثابت ہے۔ ابھی اس کے بعد آپ کثرت سے فونوں میں لگے رہنا، حالت احرام میں بالکل پسندیدہ نہیں، ایک ہی دھن آپ کے اوپر سوار ہو، جب تک بارگاہ رضوی میں حاضری نہ ہو اس وقت تک آپ کو چین اور قرار نہ آئے، اور مخلوق سے آپ کٹے کٹے رہے۔ اور حتیٰ کہ بعض حاجیوں سے دیکھا گیا فون رکھے ہوئے ہیں اور فون سے بات کرتے کرتے حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، بایاں پیر داخل کر رہے ہیں، بس سنت کے خلاف داخل ہو رہے ہیں۔ بھائیو کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاؤ، جب قریب جاؤ بیت اللہ کی نگاہیں نیچے کرتے ہوئے کس قدر بڑی تعظیم ہے حاجی کی۔ اللہ اکبر، حاجی اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے، احرام کے 2 کپڑے پہن کر اللہ کی محبت کا مارا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے وقت کے پیغمبروں کو بھی کہہ دیا میرے آنے والے مہمانوں کے لیے ابراہیم اسماعیل کھڑے ہو جاؤ، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، انتہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ خادم الحجاج بننا آسان نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی اور اللہ کے محبوبوں کی سنت ہے، محبوبوں کی سنت ہے۔ الغرض کہ آپ پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے جائیں، جو ہی بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے آپ کو 3 دعائیں کرنا ہے۔ 3 دفعہ پہلے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کا گھر اتنا بڑا ہے، اللہ تو اس سے بڑے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری دعا کرنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یاد رکھنا یہ پہلی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں ہے جب حاجی راتوں کا جاگا ہوا، راستے کا تھکا ہوا اور گرد غبار میں اٹا ہوا، خدا کی محبت کا مارا ہوا، جب پہنچتا ہے تو پروردگار کا پہلا اکرام یہ ہوتا ہے میرے بندے میرے گھر پر جب تیری نظر پڑے پہلی مانگ کیا مانگتا ہے میں تیری مانگ کو پورا کروں۔ اس لیے آپ کو جامع دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، خبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ دوسری دعا مانگیں گے آپ۔ تیسری دعا یہ کہنا کہ پروردگار عالم میں تیری بارگاہ حاضر ہو گیا ہوں، زندگی میں جب کبھی بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ بھیک مانگوں، مولا میری کسی دعا کو رد نہ کر۔ آپ یہ دعا مانگیں، آپ قسمت سے اب پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے احرام کو آپ جو ہے استوا کی حالت میں کر لیں کہ داہنا مونڈا آپ کا کھلا رہے اور اس طرح پائیں اس پر کندھے پر ڈال لیں۔ اب سب سے پہلے آپ آئیں گے حجر اسود کے ساتھ۔ حجر اسود حدیث میں ہے یمین اللہ،
اللہ کا داہنا ہاتھ ہے جو سامنے آتا ہے خدا کے سے مصافحہ کرنے کے برابر۔ اسی لیے اس کی جو دعا ہے اللہم ایمانا بکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہہ رہے ہیں اے اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے وعد و پیمان کو پورا کرتا ہوں، آپ کے نبی کی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ ایمان بکا کا لفظ بھی خاص دلالت کرتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے اس پتھر میں ہر چیز کی ایک مقناطیس ہوتی ہے جس کو وہ اپنے قریب کرتی ہے۔ یاد رکھنا تمام حاجیوں کو کہ گناہوں کو کھینچنے والا کوئی مقناطیس دنیا میں ہے، وہ حجر اسود ہے، وہاں گناہ دھلتے ہیں۔ اس لیے ذہن اور دماغ کو پاک صاف رکھ کر حجر اسود کے سامنے آئی، گندگی خیال کے ساتھ، گندگی دل کے ساتھ آپ آئیں گے، ویسے ہی اسلام دل پر لگ جائے گا۔ اسی لیے حج کے بعد یا تو حاجی سدھرا ہوا نظر آتا ہے یا بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بھائیوں اس کا اہتمام یاد رکھنا، طواف کے دوران 4 تسبیحات کی پابندی کرنا ہے۔ پہلا آپ سامنے دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے آپ حجر اسود کا سب سے پہلے استقبال ہے، پھر استعلام ہے۔ عام طور پر حاجی سنت کو چھوڑے ہوئے، استقبال کیا ہے؟ استقبال یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک، آپ کانوں کی لولکی تک ایسے اٹھائے جیسے نماز میں اٹھائے، یہ ہے آپ کا استقبال۔ پھر دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف آگے بڑھا کر اس تصور کے ساتھ کہ میں نے اس پر ہاتھ رکھ کے بوسہ دینا، یہ استعلام ہے، یہ استقبال ہے۔ پہلی دفعہ آپ کو استقبال کرنا ہے، باقی آپ کو 6 چکروں میں صرف استعلام کرنا ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس طرح بوسہ دے دیں گے۔ اب اس وقت حدیث میں ہے حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طریقوں سے چوما ہے۔ راست آپ علیہ السلام نے دونوں ہونٹوں سے چوما ہے، دوسرا سرکار نے اپنے ہاتھ سے چوما ہے، تیسرا عرجون نامی چھڑی تھی اس کو لگایا، پھر اس کو حضور نے چوما، چوتھے آپ نے دور سے رہ کر ہاتھوں کا اشارہ کر کے چوما ہے۔ پر کیا ہی سرکار کی سنت ہے، 4 سنتیں حضور نے سامنے آپ کے رکھ دی ہیں۔ اس چکر میں نہ جائے کہ جا کر بوسہ لیں، خواہ کسی کو تکلیف دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھنا استعلام سنت ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ اور آپ جو ہی حجر اسود کا بوسہ لیے آگے بڑھتے ہی آپ کو درود ابراہیم پڑھنا، وہاں مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آگے بڑھیں گے آپ، اس کے بعد حتیم کے حصے پر آپ پہنچیں گے، آپ کو صبح کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طواف کی تسبیح ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، اس کے بعد کے کونے سے آپ چل پڑیں گے حتیم کو چھوڑ کر، تو چوتھا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے انبیاء کی تسبیح ہے، سارے انبیاء کی تسبیح ہے۔ پھر آپ حجر اسود کی طرف آگے بڑھیں گے،
تو بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آپ یہ دعا پڑھتے بھی آگے بڑھے. پھر سامنے جب حجر اسود کے پہنچے اب صرف استعلام کرنا ہے، استقبال نہیں. ہاتھ آگے بڑھائیں، بوسہ لے لیں. اس طرح آپ کو جملہ 7 چکر ہونا ہے. تو اس دوران آپ کے بوسے 8 ہو جائیں گے. کتنے بوسے ہو جائیں گے؟ 8 بوسے ہوں گے. بوسہ استعلام سے شروع کیا، استعلام پر ختم ہو. آپ کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اب اس موقع پر آپ جو دعا کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں. طواف کے دوران بھی کبھی طواف کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا ہے، یا الہی عبدک العصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا وان تغفر فانت لذاک اہل وان تترک فمن یرحم سواکا. اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ گنہگار بندہ حاضر ہے. یا الہی عبدک العصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا. گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے. وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ. آج تیرے در پر پہنچا ہوں، آپ میری مغفرت کر دیں، آپ مغفرت کے اہل ہیں. وَإِن تَتْرُكْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ. آج اپنی بارگاہ سے تو نے ہمیں دھکار دیا، مولا تیرے علاوہ اس سرزمین پر کوئی رحم کرنے والا نہیں. اللہ، کیا تواضع، کیا عاجزی. بھائیو آپ کثرت سے دعائیں کریں. آپ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اپنے لیے اور ساری نبی کی امت کے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں. بیت اللہ پر نظر ڈالنا باعث ثواب ہے، باعث رحمت ہے. حاجی اللہ کی 120 رحمتیں اترتی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو. ہمیشہ نظر ہماری بیت اللہ کی طرف ہو. اور اس طرح نماز پڑھ کر آپ خود دعائیں کریں. آپ پھر آئیں زمزم کے پاس، زمزم پیئیں. زمزم کیا ہے؟ بیماریوں کے لیے شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکے میں 1 مہینہ پڑے رہے، کوئی چیز نہیں کھایا سوائے زمزم پینے کے. موٹے ہوتے. اللہ کے نبی کے پاس ایک کہنے لگے، یا رسول اللہ 1 مہینے تک ایک لقمہ تک نہیں کھایا میں نے، صرف زمزم پیا پھر بھی موٹا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم کو تم معمولی پانی سمجھتے ہو، یہ شاندار غذا ہے، یہ شاندار غذا ہے. تو بھائیو زمزم شفا بھی ہے، اور زمزم وہ پانی ہے جس میں 3 بزرگوں کا تبرک ہے. ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس میں پیر لگے، جبریل امین کے پر لگے، سرکار کا لعاب دہن اس میں شامل ہے، سرکار کا لعاب دہن اس میں شامل ہے. 3 تبرکات سے یہ بھرا ہوا زمزم ہے. آپ پیئے زمزم کو، جس نیت کے ساتھ آپ پیئیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. بلکہ بزرگان دین کہتے ہیں 1 گھٹ پیو 1 دعا کرو، 1 گھٹ پیو 1 دعا پڑھو، 10 گھٹ پڑھو 10 دعائیں، 10 گھٹ پیو اور 10 دعائیں کرو، اللہ ساری دعائیں تمہارے قبول کرے. تو آپ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی پر ہم کو پہنچنا ہے، سعی کے لیے پہنچنا ہے. آپ جب سعی پر کے لیے پہنچیں گے وہاں سے آپ بیت اللہ کی ایسی جگہ سے آپ نظر کریں جہاں حجر اسود دکھائی دے، نہ بھی دکھائی دے تو صفا پر آپ اشارہ کر کے پھر اس کا استعلام کریں گے، بوسہ لیں گے. تو جملہ بوسہ 9 ہو گیا. صفا مروہ کی سعی سے پہلے پھر بوسہ لینا بھی سنت سے ثابت ہے. پھر آپ کو جب بھی صفا پر اور مروہ پر پہنچیں گے نبیوں کی ایک تسبیح ہمیشہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا
قدیر. آپ کو چاروں کلمہ پڑھنا ہے. اور پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور آپ شروع کرنے سے پہلے بھی یہاں بھی نیت کرنا. ختم نیت ہے. طواف سے پہلے طواف کی نیت ہے. اللہ میں آپ کی رضا کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں. اس کو آسان فرما, اس کو قبول فرما. صفا مروہ کی سعی سے پہلے بھی آپ نیت کریں گے, اے اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں, اس کو آسان فرما, قبول فرما. اس کے بعد آپ دعا کریں. دعا کرنے کے بعد آپ کو صفا سے مروہ کی طرف چلنا ہے. جب صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے تو بیچ میں جو ہری لہٹیں آپ کو دکھائی دیں گی, وہاں آپ کو تیز دوڑنا ہے. تیز اس کے آپ کو چلنا بھی علماء کہتے ہیں تیز چلے, یا کوئی دوڑتا ہے تو دوڑے, لیکن عورتوں کو دوڑنا منع ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اتنا دوڑ لیا ہے کہ ساری عورتوں کی طرف کے کفارہ ادا ہو گئے. عورت کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بعض عورتیں جانتی نہیں ہے تو مردوں سے زیادہ دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. اس موقع پر دعا کرنا ہے, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. پروردگار گناہوں کو معاف کر دیجیے. Allah 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 Allahu Allah 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 Allahu Allah 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 Allahu Allah 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 Allahu. Allah تیرا شکر ہے, اللہ 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 تیرا. یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے, یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے. میں تو سنگ راہ نیاز تھا, تو نے ایک نگینہ بنا دیا. اللہ تیرا شکر ہے, 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 اللہ تیرا شکر ہے. میں جو تڑپا طیبہ کی آس میں تھی تمنا قلب اداس میں, میں جو تڑپا طیبہ کی آس میں تھی تمنا قلب اداس میں, دیکھوں دیار حبیب میں تو نے مجھ کو طیبہ دکھا دیا. اللہ تیرا شکر ہے, 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 اللہ تیرا شکر ہے. توفیق دے مجھے اے خدا, ہو تیری رضا میں میری رضا. توفیق دے مجھے اے خدا, ہو تیری رضا میں میری رضا. رکھے جہاں جس حال میں تیرا شکر کرتا رہوں ادا. اللہ تیرا شکر ہے, 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 اللہ تیرا شکر. حضرات عزت مآب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ محمد محمود علی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم آپ کا خواہ چشتیہ صاحب حسینیہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہیں, اور آپ کے بے انتہا ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے گناہ و مغفرات کے باوجود اس مقدس محفل میں اپنے شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھا. آپ کم از کم 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس سے بہترین کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی مدینے میں. 1,00,000 درود شریف اللہ والوں کا
कम मामूल कम से कम रहा है, ज्यादा की तो कोई ताहदीद नहीं थी। 10 दिन भी अगर कोई पहुंच रहा है बहुत आसान है। हर नमाज में 2-2 हज़ार मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि 2000 आप हर नमाज में पढ़ेंगे, 5 नमाजों में 10,000 हो जाए। सरकार दो आलम सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़ मन सल्ला अलैहि नाइबन अन्नी उबलिगतुहु। बाज़ाब्ता दुरूद शरीफ पढ़ने पर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो दुरूद के हदाए लेकर हुजूर की बारगाह पहुंचा जाते हैं। या रसूल अल्लाह फलां इब्ने फलां ने दुरूद का तोहफा भेजा, ये भी याद रखना सरकार बहुत अल्लाह के नबी बनकर हमको दुआएं देंगे, तो ये बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है। फिर फरमाया मन सल्ला अलैहि इंदा क़ब्री समिअतुहु मिन उसनाया, जो मेरे करीब रहकर दुरूद पढ़ता है मैं दोनों कानों से सुनता हूँ। इससे बढ़कर और क्या सआदत मंदी है। अल्लाह ताला हज़रात के सफ़र को कबूल फरमाए और बुजुर्गों की सोहबत में माशाअल्लाह ये करीब का मामला है कि हज़रत खुतबे दक्कन अब्दुल गफूर कुरैशी रहमहुल्लाह के साहबजादे हज़रत मौलाना इजहारुल हक कुरैशी साहब दामत बरकातुहू, फिर आपके साहबजादे हाफिज अब्दुल मुक़्तदिर कुरैशी चिश्ती साबरी रहमहुल्लाह दामत बरकातुहू आलिया, ये दो बुजुर्ग हैं। पूरा ख़ानदान आफ्ताब ही आफ्ताब है। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को और इसके फैज़ को पूरे आलम में आम और ताम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मोहम्मद उस्मान अली साहब अल-सफ़ा डेयरी मिल, मोहम्मद रहमान साहब और मोहम्मद फुरकान अली साहब MDTV का हम इस महफिल में इस्तक़बाल करते हैं। आइए हज़रात, अब मैं चूँकि हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुक़द्दस सफ़र उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं अपने वालिद बुज़ुर्गवार के साथ, तो सबसे पहले हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद बुज़ुर्गवार मौलाना शाह मोहम्मद इजहारुल हक साहब चिश्ती साबरी मुज़फ़्फ़र क़ासमी साबिक़ उस्ताद हदीस दारुल हैदराबाद और जानशीन हज़रत खुतबे दक्कन रहमतुल्लाह अलैह से मैं दरख्वास्त के लिए कि गुलपोशी के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब और हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो गुलपोशी फरमाएं और शायद मौलाना मुफ्ती सादिक मुइनुद्दीन फरीद साहब साबिक़ सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया की गुलपोशी फरमाई जा रही है। हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब के दस्ते डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब निज़ामी साबिक़ सदर शोबा रबी उस्मानी यूनिवर्सिटी खतीब मस्जिद अल-क़बूर की हज़रत हाफ़िज़ साहब और इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब के हाथ में शाया पहनाया जाएगा और गुलपोशी की जाएगी। हैदराबाद हज़रत हाफ़िज़ साहब के दस्त मुबारक से शाया पहनाया जा रहा है और गुलपोशी की जा रही है। हम मौलाना के मेहरबान कौन मशहूर जनाब अब्दुल जलील साहब एडिटर इन चीफ रोज़नामा मुंसिफ
کی حضرت حافظ صاحب کی دست مبارک سے گلپوشی کی جا رہی ہے اور شعر پہنایا جا رہا ہے۔ حضرات چونکہ سنت رسول ہے اپنے پاس آئے ہوئے مہمان کی اعزاز سے نوازنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا، حضرت حافظ صاحب اسی کے پیش نظر یہ مہمانان کی گلپوشی فرما رہے ہیں اور شعر پہنا رہے ہیں۔ میں جناب محمد عثمان علی صاحب جو عزت مآب وزیر داخلہ محمد مہدی علی صاحب کے برادر معظم ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں شعر پہنایا جائے گا اور گلپوشی کی جائے گا۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں شعر پہنایا جا رہا ہے اور گلپوشی کی جا رہی ہے۔ محمد فرقان احمد صاحب ایم ڈی ٹی ٹی وی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں، ان کی بھی حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے گلپوشی کی جائے گی اور شعر پہنایا جائے گا۔ جناب فرقان احمد صاحب ایم ڈی ٹی ٹی وی کے حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے گلپوشی کی جا رہی ہے اور شعر پہنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، حضرت حافظ صاحب کی بے انتہا خدمت مرید باصفا منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے آج کی اس محفل میں ان کی گلپوشی کی جائے گی۔ منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی گلپوشی کی جائے گی۔ ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب مرید باصفا حضرت حافظ صاحب کی حضرت حافظ صاحب کا گلپوشی فرما رہے ہیں، انہیں شعر پہنایا گیا۔ اب جناب سید منیر صاحب کی حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے گلپوشی کی جائے گی۔ جناب سید منیر صاحب سینئر ٹی آر ایس کیڈر کی حضرت حافظ صاحب کے ہاتھ میں گلپوشی کی جا رہی ہے، شعر پہنایا جائے گا۔ مولانا مصباح الدین صاحب نائب صدر جامعہ کی حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے گلپوشی کی جائے گی، شعر پہنایا جائے گا۔ چشتی صاحبی مظفر قاسمی سابق استاذ حدیث دارالحیدرآباد جانشین حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ بدوالی دلی دربار حضرت حافظ صاحب کا بلالیہ سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ناصحانہ کلمات اور دعا مولانا ڈاکٹر عبدالمجید صاحب اور حضرات کام سے فارغ ہو کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے تو یہ دعا وہ ہو رہی ہے، اور ناصحانہ کلمات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مولانا تجمل حسین صاحب نے کافی وصیتیں بھی کی ہیں اور آداب بھی بتلا دیے ہیں، تو اب میں صرف مختصر دعا کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء سوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ان معتمرین کے عمرے کو قبول فرما اور اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا اے اللہ یہ تمام معتمرین خیر و عافیت کے ساتھ جائیں وہاں کی خیریت کے ساتھ رہیں اور مناسک عمرہ بھی ان سے صحیح ادا ہوں اور پھر ان کو اے اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما اور اے اللہ اس کی برکتیں معتمرین کو بھی عطا فرما اور تمام حضرات کو بھی عطا فرما اے اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ روئے زمین پر جتنے حکمران آج حکومت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو حکومت کو آپ ہی عطا فرمائیے اے اللہ ان حکمرانوں کو انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے اپنے شاہ نشان عطا فرما اے اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما ہم سب کو اسلام پر جینا نصیب فرما اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما آپ کے سارے اولیاء کے واسطے سے قبول فرما اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.